السلام علیکم دوستو، ہم پڑھ رہے تھے غزل الطاف حسین حلی کی غزل، جس کا مطلب تھا دل سے خیال دوست بھلایا نہیں جائے گا، سینے میں داغ ہے کہ مٹایا نہیں جائے گا۔ اس کا 5واں بند ہم پڑھیں گے۔ راضی میں ہے کہ دوست سے ہو دشمنی، مگر دشمن کو ہم سے دوست بنایا نہیں جائے گا۔ اس میں شاعر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اپنے رقیبوں یعنی اپنے دشمنوں کی طرف دوستی کا ہاتھ ہم سے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اگر اس جرم میں ہمارے اپنے ہی ہماری مخالفت کریں، یعنی کہ ہمارے اپوزٹ ہو جائیں، تو ہم کو ان کی دشمنی اور مخالفت کو منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ اپنے ہی دشمنوں کو، اپنے ہی رفیقوں کو ان سے دوستی بڑھا لی جائے، ان سے دوستی کر لی جائے۔ اگلا بند ہے، میں تند و ظرف حوصلہ اہل بزم تنگ، ساقی سے جام بھر کے پلایا نہ جائے گا۔ میں کا مطلب ہوتا ہے شراب، اور ظرف یعنی ظرف یعنی برتن، حوصلہ اہل بزم یعنی کہ جس تقریب میں، جس مجلس میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں اس کو بزم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حالی کہہ رہے ہیں کہ محفل میں جام و سبوں کا دور چل رہا ہے، لیکن میں بہت تیز اور شدید ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل بزم کے حوصلے نہایت کم اور تنگ ہے۔ یعنی کہ میں پینے والے کے حوصلے تو بہت کم ہیں، وہ کم ظرف ہیں، اور میں ہے وہ بہت تیز ہے، یعنی شراب بہت تیز ہے، جو کہ میں کی تیزی نہیں رکھی۔ یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بھی اتنی ہی تیز ہو جتنی میں پینے والے ہو۔ یہ سب دیکھ کر ساقی پریشان ہے، اس کے لیے ایسی شراب کا جام ایسے کم حوصلہ لوگوں کو پلانے میں پریشانی ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جتنی تیزی میں ہے اتنی تیزی میں کے ساقی میں ہونی چاہیے، اتنی ہی جام میں ہونی چاہیے۔ بھلا یہ کیا کہ جام تو تیز ہے اور ساقی کم تیز ہے، اس میں اتنی دھار اتنی رفتار نہیں ہے۔ اگلا بند ہے، بگڑے نے بات بات پہ کیوں جانتے ہیں وے، بگڑے نے بات بات پہ کیوں جانتے ہیں وے، ہم وہ نہیں کہ ہم کو منایا نہیں جائے گا۔ یعنی کہ میرے محبوب سے بات مخاطب ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بگڑے نے بات پہ، میرا محبوب ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑ جاتا ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں وہ نہیں کہ ہم کو منایا نہیں جائے گا، اور اگر میں روٹھ جاتا ہوں تو میں وہ نہیں ہوں جس کو میرے محبوب کی طرح اگر وہ روٹھ جائے تو منایا نہیں جائے گا۔ یعنی حالی محبوب کے مقابلے میں ہماری عادت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں جس طرح محبوب بات بات پر خفا ہو جاتا ہے، پھر اس کو منایا جاتا ہے، وہ مزید تڑپانے کے لیے نہ مانے، لیکن جناب ہم تو ایسے سنگ دل نہیں، یعنی کہ ہمارے محبوب کی طرح کہ وہ بات بات پہ بگڑنے کے بعد مانتا نہیں۔ میں ایسا نہیں ہوں، میں تو ایسا ہوں کہ میں ذرا سی بھی بات پہ اگر من مٹاؤ ہو بھی جاتا ہے تو میں بہت جلدی مان بھی جاتا ہوں۔ ملنا ہے آپ سے تو نہیں ہجر غیر پر، ملنا ہے آپ سے تو نہیں ہجر غیر پر، کس کس کے اختلاط پڑھایا نہیں جائے گا۔ یہاں شاعر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد آپ سے ملنا ہے، آپ سے تعارف کرنا ہے، آپ کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، تو جب ہم کو آپ سے ہی ملنا ہے تو پھر ہم غیر پر تکیہ کیوں کریں، ہم غیر کی طرف کیوں جائیں، یعنی کہ ہمارا راستہ تو آپ کی طرف ہی جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کے لیے دوسروں لوگوں کے اختلاط میل جول کیوں بڑھائیں، جبکہ ہمیں ان کی طرف بڑھنا ہی نہیں، ہمیں تو اپنے معشوق کی طرف یعنی آپ کی طرف بڑھنا ہے، اور صرف آپ سے محبت اور عاشقی کرنی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ اگلا بند ہے، مقصود اپنا کچھ نے کھلا لیکن اس قدر، مقصود یعنی مقصد کی جمع ہے مقصود اپنا یعنی میرا مقصد کچھ نے کھلا لیکن اس قدر، میرا مقصد
قدر نہیں کھلا، اس طرح نہیں کھلا، یعنی وہ ڈھونڈتے ہیں جو پایا نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی ڈھونڈے اور اس کو وہ نہ ملے، یعنی کہ حالی اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں کہ عشق کے تجربے سے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور اس تجربے کی روشنی میں ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہم عشق کی ڈگر ایسی چیز کی تلاش میں تھے جو ہم کو حاصل ہونے والی نہ تھی، یعنی ہم جانتے تھے ہم نے عشق تو کر لیا مگر عشق کی حاصل کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی چیز کے پیچھے وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ۔ جھگڑوں میں اہل دین کے نہالی پڑیں بس اب، یہ اس غزل کا آخری بند ہے، یعنی مقطع ہے۔ مقطع اس چیز کو کہتے ہیں جب غزل ختم ہونے والی ہوتی ہے اور جو شاعر ہے وہ اپنا تخلص پیش کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ جو بند ہے اس میں شاعر نے اپنا تخلص پیش کیا ہے، اور اس طرح سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شعر کا آخری الفاظ ہے، یعنی جھگڑوں میں اہل دین کے نہالی پڑیں بس اب، یعنی کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو لوگ آپس میں من مٹاؤ کرتے ہیں، ان کے من مٹاؤ میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، قصہ حضور سے بے چکایا نہیں جائے گا۔ یعنی حالی خود نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ دین کے معاملات میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں، دنیا کے لوگ، اس دنیا کے لوگ جن کے دلوں میں دنیا بسی پڑی ہے، وہ دین کے معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ ان کے اس اختلاف میں نہ پڑو، کیونکہ تم ان کے اختلاف کو وضع نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ ان کے دل میں دنیا ہے اور بات دین کی کرتے ہیں۔ یہ اختلاف ان کی رگوں میں داخل ہو چکا ہے، یہ اختلاف ان کی رگوں میں داخل ہو چکا ہے، تو قصہ حضور سے یہ چکایا نہیں جائے گا۔ ایسے لوگوں سے میں بالکل نہیں مل سکتا، ان سے میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ یہ ہو گیا غزل نمبر 3، ہے نا۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔